امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا جاتا ہے۔ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ اللہ نے محمد عربی کی اولاد کو پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، کربلا میں لایا اور کربلا میں لا کر بتایا جن کو سردار بنایا ان کی شان یہ ہوا کرتی ہے۔ اس طرح سے ہم امتحان لیتے ہیں اور وہ امتحان میں اس طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ تو کریں کہ کربلا میں جو امتحان ہے وہ گویا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جتنے امتحانات کا ذکر کیا ہے وہ سارے امتحانات اللہ رب العزت نے ایک ساتھ جمع فرما دیا، سارے امتحانات کو ایک ساتھ جمع فرما دیا۔ دیکھیں کربلا کے اندر دشمن کا غلبہ بھی ہے، 22,000 کا لشکر جرار ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، کوئی چیز کی کمی ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیو پہ کر ان کا لشکر ہے، دشمن کی اتنی کثرت ہے، لوگ جو ہے وہ 72 لوگوں کو، جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور جو ہے وہ دودھ پیتے بچے بھی ہیں، سب لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ ان کے لیے تو 500 کا لشکر ہی کافی تھا، لیکن دشمن کی کثرت کتنی ہے کہ 22,000 کا لشکر ایک طرف ہے، پھر اس کے بعد بھوک کا غلبہ، پھر اس کے بعد گھر کا اجڑنا، لیکن امام سارے امتحانات کو بخوشی انجام دے کر بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے جتنے مقربین ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان سے اتنا سخت امتحان لیتا ہے اور پھر وہ اس امتحان کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام بھی دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام پاک کا امتحان کس طرح سے لیا گیا۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحان میں لرز جاتے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحان میں ہمارے پیروں میں لغزش آنے لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائش میں ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اگر کسی کو چھوٹی سی بیماری ہو جائے تو وہ کہتا ہے یار ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہوں، کسی کو تنگ دستی آ جائے کہتا ہے کہ ہمیشہ تنگ دست رہتا ہوں، کسی کو پریشانی آ جائے کہتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہوں۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مولا حسین کا امتحان آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ رسمی طور پر کربلا کو نہیں سننا، اس نیت سے سننا ہے، اتنے غور سے سننا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کرے ہماری زندگی بدلے، دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہو کہ دین کو بچانے کے لیے آل نبی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، وہ دین کو ہم پامال نہ کریں، ہمارے گھروں میں دین کا نفاذ ہو، ہمارے گھروں میں شریعت کا نفاذ ہو، ہمارے گھروں میں سنت کا نفاذ ہو، ہم خود دین اپنے گھر میں نافذ کریں۔ ہم پوری دنیا کے اندر دین نافذ نہیں کر سکتے، اتنی طاقت و قوت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم دین کو اپنے گھروں میں تو نافذ کر سکتے ہیں۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محبت اہل بیت میں بلکنے والوں، محبت اہل بیت میں تڑپنے والوں، محبت اہل بیت میں سب کچھ قربان کرنے والوں، آؤ ذرا دیکھو تو صحیح کربلا کے اندر فاطمہ کی لال نے کیسا امتحان دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے اور وصال کے بعد یزید زبردستی سے بادشاہ بن بیٹھتا ہے، اور جب بادشاہ بن بیٹھا 15 رجب جو ہے وہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے فالج کے مرض کے اندر، اور یزید زبردستی جو ہے بادشاہ بن بیٹھا۔ صلح کی جو شرائط تھی اس کی پابندی نہ کرتے ہوئے، یکسر اس کو کل عدم قرار دیتے ہوئے وہ بدبخت جو ہے بادشاہ بن بیٹھا، اور جب بادشاہ بن بیٹھا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے مدینہ منورہ خط لکھا کہ یہ خط جیسے ہی پہنچے تو حسین کو، عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن عمر کو، عبد الرحمن ابن ابو بکر کو، ان چاروں کو بلا کر کے میرے نام پر ان کی بیعت لی جائے۔ امام پاک علی جدی علیہ السلام اور یہ تینوں حضرات جن کے نام میں نے لیے ہیں، جس وقت یہ خط مدینہ المنورہ پہنچا وہ بارگاہ رسالت کے اندر موجود تھے، حضور کے مزار پر انور پر وہ وہاں پر موجود تھے۔ ولید کا قاصد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں دارالعمارت کے اندر بلایا جا رہا ہے۔ آپس میں گفتگو ہوئی، اس وقت امیر کسی سے ملتا نہیں ہے، اس وقت بلانے کا مقصد ایسا ہے شاید امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا خیال صحیح تھا، حضرت
عبد الرحمن ابن ابو بکر اور جناب عبداللہ ابن زبیر یہ سننے کے بعد یہ فوری طور پر جو ہے وہ روانہ ہو گئے مکہ المکرمہ کی طرف۔ حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آ کر کے ملتے ہیں، اور ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ولید سے گفتگو کی۔ ولید نے کہا حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ نے انا للہ پڑھی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اس کے بعد فرمایا اب کیا بات ہے؟ کہا بیعت کریں یزید پر، یزید کے ہاتھ یزید کے نام پر۔ امام پاک نے فرمایا مجھ جیسا آدمی اس طرح چھپ کر کے یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد یزید کا فسق و فجور جو امام پاک جانتے تھے، جیسا کہ آپ ابن کثیر کے حوالے سے، ابن جریر طبری کے حوالے سے، مستدرک میں امام حاکم کی مستدرک کے حوالے سے، اور اسی طرح سے تفسیر مزری کے حوالے سے مجھ سے سن چکے ہیں کہ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید شراب کو حلال گردانے کی کوشش کرتا تھا، محرمات کے ساتھ نکاح کو اس نے جائز کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، بنو ہاشم سے اس کی دشمنی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ تکذیب کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا اس نے انکار بھی کر دیا تھا۔ یہ بات میں نے کل آپ کو حوالے کے ساتھ تفسیر روح المعانی کے حوالے سے علامہ آلوسی کی تحریر آپ کو پڑھ کر کے سنائی تھی۔ امام پاک نے فرمایا ایسے شخص کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد جب آپ اٹھنے لگے تو مروان بن حکم نے کہا کہ ان کو یہاں سے جانے نہیں دینا، ان سے بیعت لینا ورنہ ان کو قتل کر دو۔ امام پاک کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ یہ فرمانے کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو ولید نے کہا مروان سے کہ تو کیسا انسان ہے کہ تو مجھے ابن رسول کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد معاملے کو رفع دفع کیا گیا، امام واپس پلٹ کر کے آئے۔ اب امام کی نگاہوں کے سامنے یہ چیز تھی کہ جس مقصد کے لیے نانا نے میری پرورش کی تھی، مجھے کبھی زبان چسائی، میرے لیے مجھے کندھوں پہ بٹھایا، میرے لیے سجدے طویل کیے، نماز کی حالت میں میرے لیے پیروں کے اندر فاصلہ پیدا کر کے مجھے کھیلنے کے لیے اپنے پیروں کو چوڑا کر دیا۔ امام پاک جانتے تھے کہ مجھے اس مقصد کے لیے پرورش کیا گیا تھا کہ جب اللہ کے دین پر وقت آئے تو میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ امام پاک علی جدی والی سلام اور ان کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ کربلا میں امام پاک شہید ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول پاک کے گھر کے بچے کو پتا تھا کہ امام پاک کربلا میں شہید ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، امام پاک جو ہے ولید کے دارالامارت سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد آپ گھر والوں کو کہتے ہیں اب تیاری کرو، مدینہ منورہ چھوڑنا ہے، مدینہ منورہ چھوٹنا ہے۔ اور اس کے بعد شام کا انتظار ہونے لگا، اہل بیت کے جو ہے وہ سامان پیک ہونے لگے، اہل بیت کے سامان بندنے لگے۔ تھوڑا سا میں اپنی قوم کے جوانوں کے تصورات کو مدینۃ الرسول کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں، آج نہیں بلکہ آج سے کم و بیش 1350 یا 1400 سال پہلے لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ ہاں میری قوم کے جوانوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، فلموں میں جا کر کے کرسیاں توڑنے والوں، شراب اور جوئے کے نشے کے اندر چور ہونے والوں، کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے والے، اللہ رب العزت کے دین کو پیٹ کے پیچھے پھینکنے والے، اور اس کے بعد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، ان مسلمانوں سے میں توجہ کا طالب ہوں۔ ذرا غور تو کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو مدینۃ الرسول جا چکے، 8 دن قیام کر چکے، 10 دن قیام کر چکے، جب وہ اپنے سامان کو باندھنے لگتے ہیں تو اس وقت ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ دل کہتا ہے کاش اے کاش اے کاش، جس زندگی سے انسان ہر پل محبت کرتا ہے، ہر لمحہ محبت کرتا ہے، ہر آن محبت کرتا ہے، آج اس زندگی سے پیار نہ رہا، اے موت آ اور مجھے سینے سے لگا لے تاکہ در رسول پہ مر جاؤں اور یہی کی مٹی میں مل جاؤں۔ اس وقت انسان جان نہیں بلکہ موت کو عزیز رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ چھوڑنا کتنا انسان کے دل پہ شاق گزرتا ہے۔ 8-10 دن قیام کرنے والے زائر کی کیفیت یہ ہے، اللہ اللہ، آل محمد کی شان اس وقت کیا ہوگی جب امام قاسم اپنا سامان باندھتے ہوں گے، علی اکبر اپنا سامان پیک کرتے ہوں گے، سیدہ زینب
تیاری سفر کی کرتی ہوگی تو ان کے آنسو کون خشک کرتا ہوگا؟ ان کے آنسوؤں کو کون روکتا ہوگا؟ ان کو تسلیاں کون دیتا ہوگا؟ ہائے جو سب کو تسلیاں دیتے ہیں آج انہیں تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد مدینۃ الرسول کے اندر سورج جو ہے اللہ اکبر 3 محرم کا جو ہے وہ بلکہ 3 شعبان المعظم کا جو ہے وہ غروب